الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. پچھلے جمعہ کے بیانات میں موضوع چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کیا جائے. اس شکر کے درجات بیان ہو رہے تھے. ان میں پہلا درجہ یہ کہ اس بات کا استحضار کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں. ہم مانتے ہی نہیں نعمتوں کے وجود ہی کے منکر ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں مگر اس کے باوجود نہیں مانتے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کا زبان سے اعتراف کیا جائے. صرف دل میں استحضار کافی نہیں ہے, اس کو بیان کیا جائے. اس پر میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی الم یجدک یتیما فآوی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعمتیں کیں ان نعمتوں کو بیان کیا اور فرمایا اما بنعمت ربک فحدث. ان نعمتوں کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو ہمیں بھی حکم ہے کہ اللہ نے ہم پر جو نعمتیں کی تو ہمیں حکم ہے کہ ان نعمتوں کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں. شو مارنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. ہم نعمتوں کو کیسے بیان کرتے ہیں وہ میں بھی بتاؤں گا. ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے. یہاں بھی شیطان کام بگاڑ دیتا ہے. تو اللہ نے اس آیت میں والضحیٰ واللیل اذا سجا میں نبی پر 3 نعمتوں کو ذکر کیا. الم یجدک یتیما فآوی. آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. تو اس میں نے پچھلے بیان میں یتیم کے بارے میں بتایا تھا کہ باپ کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا. فہدی شریعت کے راستے کی اطلاع دے دی ہم نے. کافر کے پاس ہدایت کا راستہ نہیں ہوتا, اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی. تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے یہ پہچان کرا دی. آپ کو پتہ چل گیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, حالانکہ آپ اس علم سے آشنا نہیں تھے. 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی ہے؟ 40 سال کے بعد. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام کے جو عقائد ہیں نا, عقائد وہ زیادہ پیچیدہ نہیں ہیں, وہ بالکل صاف ستھرے واضح عقائد ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عقائد کے معاملہ کو بھی بہت الجھا دیتے ہیں, انسان پاگل ہو جاتا ہے. اسلام کے جو عقائد ہیں وہ 2 اور 2 4 کی طرح صاف, جو کسی گنوار اور دیہاتی کی سمجھ میں بھی آ جائیں. اب ہمارے ہاں بعض فرقہ پرست مولویوں نے ایسا عقائد کو پیچیدہ بنا دیا ہے کہ وہ انسان پاگل ہوتا ہے, اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں نے عقیدہ کیا رکھنا ہے. تو عقائد کے معاملے میں ہمیں حکم ہے کہ قرآن و سنت نے جو بات جیسے جیسے بیان کر دی بس اس کو ویسے ویسے بیان کرو, اس میں زیادہ پیچیدگیوں میں نہ پڑو. اب اللہ نے بیان کر دیا انما انا بشر مثلکم, اے نبی تم لوگوں سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. بشر ہوں, انسان ہوں تمہاری طرح کا, تو بس مان لو وہی انسان ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کہیں کسی حدیث کے کتاب سے حاشیے سے کوئی حدیث لے لی, کوئی کہیں سے کوئی روایت لے لی جس کی سند
پر بھی کلام ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے اتنی پیچیدہ باتوں کی؟ بھائی اللہ نے سب سے پہلے تقدیر کا قلم بنایا، حدیث میں آتا ہے، پھر اللہ نے لوح محفوظ کو بنایا، تقدیر کے قلم سے اس پہ تقدیر لکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آتا ہے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، یہ بالکل واضح ہے۔ پھر جب زمین کو بنایا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں بشر کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، انسان کو۔ یہ قرآن کی واضح تعلیمات ہیں، بالکل کلیئر، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیچیدگی ہو یا کوئی کسی آیت کا مطلب واضح نہ ہو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے فرشتوں سے کہا، اس کا مطلب فرشتے پہلے بن چکے تھے، تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، خالق بشر، انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ بشر کہتے ہیں انسان کو۔ اب انسان کسے کہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سادہ زبان میں انسان کی جو ڈیفینیشن ہے، حیوان ناطق، بولنے والا جانور۔ جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں بولتے نہیں ہیں، لیکن یہ ایک ایسا جانور ہے جو کیا ہے؟ بولتا بھی ہے، سمجھتا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، بولتا تو ہے۔ تو کچھ سمجھتے بھی ہیں کچھ نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال بولتے سب ہیں۔ تو جانور کا مطلب وہ جانور نہیں جو جسے ہم کہتے ہیں نا گالی کے طور پر کسی کو جانور، جانور کا مطلب حیوان۔ تو انسان بھی تو طبی لحاظ سے حیوان ہے، اس میں روح ہے، گوشت پوست کا بنا ہوا، آنتیں ہیں، دانت ہیں، تو اس کو عربی میں بشر کہتے ہیں، بشر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں بشر پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب فرشتے پہلے پیدا ہوئے، بشر بول لو بھائی کیا جا رہا ہے، بشر بعد میں پیدا ہوا۔ جب بشر پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا، فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ نے کہا نہیں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ بشر کو کس سے بنایا؟ خلقہ من تراب، اللہ فرماتے ہم نے آدم کو بنایا مٹی سے۔ صحیح ہے؟ یہاں تک کوئی عقیدہ، کوئی قرآن کی آیت میں کسی کو اشکال ہے؟ یہ بالکل قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، جس کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہے وہ جانتا ہے۔ مٹی سے اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، پھر انہی کے جسم سے اللہ نے حضرت حوا کو بنایا، وخلق منہا زوجہا، اسی نفس سے اللہ نے ان کی بیوی کو بنایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وبث منہما، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مردوں کو بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا۔ انہی مردوں میں ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہلے دنیا میں آئے یا بعد میں؟ پہلے پیدا ہوئے، پیدا کرنا ان کو جو بنایا گیا، کریٹ کیا گیا، وہ پہلے یا بعد میں؟ بھائی ابا کو پہلے بنایا جاتا ہے، بیٹے کو بعد میں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کہیں یہ میرے والد صاحب ہیں لیکن دنیا میں پہلے میں آیا تھا، یہ بعد میں آئے، تو آپ کہیں گے پھر ابا کیسے ہوئے؟ یہ دنیا میں آپ پہلے آ گئے اور ابا بعد میں آ گئے، تو یہ نہیں ہوتا۔ ایسا تو بڑے شہروں میں بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کوئی عجیب سا کام ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں بڑے شہروں میں ہوتا ہے، کراچی جیسے شہروں میں چلتا ہے، لیکن ایسا بڑے شہروں میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے، آدم علیہ السلام پہلے آئے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، ملت ابیکم ابراہیم، اللہ نے عربوں سے خطاب کیا تمہارے باپ ابراہیم کی یہ ملت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باپ تھے، والد محترم تھے۔ انہی کی اولاد میں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم سب کا خمیر مٹی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اسی وقت دنیا میں آئے ہیں، اور پھر آپ کو دنیا میں آنے کے فوراً بعد نبوت نہیں ملی۔ یہ بات بالکل عقائد کی کتابوں میں ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ دو نبی ایسے ہیں جن کو گود میں، ماں کی گود میں نبوت ملی ہے، ایک یحییٰ علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور باقی پیغمبروں کو نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد۔
اس کی وجہ بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ 40 سال میں انسان تجربے کاری کی عمر سے گزر چکا ہوتا ہے، صحت کی انتہا کو ہوتا ہے، جوانی بھی، یعنی ہر لحاظ سے، جسمانی قوت کے لحاظ سے، دماغی قوت کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے، سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی کو نبوت کب ملی؟ 40 سال۔ اب اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا مقام تو کم ہے، ان کو بچپن میں مل گئی، ہمارے نبی کا مقام تو زیادہ ہے، انہیں 40 سال میں ملی، تو یہ تو سمجھ میں کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی ٹھیک ہے نا؟ لوگ اشکال کرتے نا، بھئی یہ کیسی بات ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو فضیلت جزوی کہتے ہیں۔ کلی فضیلت تو ہمارے نبی کو حاصل ہے، تمام انبیاء کے سردار، لیکن بعض جزوی فضیلتیں کسی دوسرے پیغمبر کو حاصل ہو سکتی ہیں، جزوی فضیلتیں۔ اب یہ کلی جزوی میں جاؤں گا تو بیان کا پورا موضوع تبدیل ہو جائے گا، اس لیے اس کو میں ادھر ہی بند کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو بعض لوگ عقیدہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا ہو گئے تھے، دنیا میں بعد میں آئے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کے صاف ستھرے عقائد، جو آسانی سے اسلام نے جو سمجھ میں آنے والی باتیں، ان کے خلاف ہیں۔ اسی غلو اور تشدد اور پیچیدگی کی وجہ سے یہود و نصارہ برباد ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہود و نصارہ انہی بے اعتدالیوں سے برباد ہوئے، ان کا دین ایسا پیچیدہ بن گیا کہ ان کی خود کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے باپ کے بغیر پیدا کر دیا، اور حضرت عیسیٰ نے بتا دیا ماں کی گود میں کہ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے قدرت دکھائی ہے کہ باپ کے بغیر مجھے پیدا کر دی، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بشر ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اور میرا منصب کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں حلال بیان کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں حرام بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ میرا منصب ہے، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ اب عیسائیوں کچھ وقت تک چلتے رہے، اس کے بعد عیسائیوں نے کہا کہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو اس کا مطلب عام انسان تو باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ ہے، وہ تو کسی کو جانتا ہی نہیں ہے، اللہ تو نہیں جانتا نا کسی کو۔ تو پھر انہوں نے ایک عقیدہ گڑھا، کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو ایک غلط بات کو صحیح کرنے کے لیے مزید 100 غلط باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ آ رہی ہے یہاں تک سمجھ میں؟ جب آپ نے ایک غلط بات کر دی، جیسے جو پھینکو ہوتے ہیں نا، پھینکو، آپ ہر محلے میں 1 2 4 لڑکے پھینکو ہوتے ہیں، تو وہ پھینکو مشہور کیوں ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے زندگی میں ایک دفعہ پھینکی ہوتی ہے، اس ایک پھینکی کو صحیح کرنے کے لیے ان کو بار بار نئی پھینکنا پڑتی ہیں، پھر وہ اس لیے پھینکو مشہور ہو جاتے ہیں، ورنہ ایک دفعہ بھی نہ پھینکو تو ہمیشہ صحیح بات کرتے رہو، اور ایک دفعہ آپ نے پھینک دی تو اس ایک پھینکنے کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو 100 دفعہ مزید پھینکنی پڑے گی، تو اس لیے پھر وہ مشہور ہو جاتے ہیں پھینکو۔ تو عیسائیوں نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو کسی کو وہ اللہ کیا جو جنے گا؟ یہ تو توحید کے خلاف ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ مجازن بیٹے ہیں، مجازن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہادر آدمی ہو، بہادر، آپ اس کو شیر کہہ دیتے ہو اس لیے کہ اس میں شیر والا وصف پایا جاتا ہے، بہادری، تو آپ اس کو کیا کہہ دیتے ہو؟ شیر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے باقاعدہ دم بھی ہے، اس کے دانت بھی ہیں، بھائی بہادری میں شیر جیسا ہے۔ تو عیسائیوں نے یہ تعویل کی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے باقاعدہ جنا ہے ان کو، کیونکہ اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ مجازی معنی میں اللہ کے بیٹے ہیں۔ جیسے انسان کو اپنا بیٹا بہت محبوب ہوتا ہے، تو ایسے ہی اللہ کو وہ بہت محبوب تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا۔ اب یہ پھینک دی، اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو ہر محبوب اللہ کا بیٹا ہے اس معنی میں۔
جیسے شیر کہنا صرف کسی مخصوص آدمی کو نہیں بلکہ جو بھی بہادر ہوگا آپ اس کو شیر کہہ سکتے ہو، کیونکہ جب آپ کی شیر سے مراد دم اور پنجے نہیں ہیں، بہادری مراد ہے، تو وہ تو ہر بہادر کو شیر کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو جو بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کو محبوب ہونے میں اللہ کا بیٹا اس لحاظ سے تو کہا جا سکتا ہے، تو پھر یہ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت تو نہ ہوئی، تو اب پھنس گئے نا۔ اب اس اشکال کا جواب دیا کہ نہیں، مجازی معنی میں بیٹے نہیں ہیں حقیقی معنی میں، حقیقت میں اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو بھائی جب حقیقت میں ہے تو پھر اللہ نے معاذ اللہ اولاد جنی ہے؟ نہیں، جنی بھی نہیں ہے، جنی بھی نہیں ہے، حقیقت میں بھی ہے، مجاز بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایسا عقدہ ہے جو آج تک عیسائیوں سے حل، بولو بھائی، نہیں۔ پریشان، حیران، سرگردان کہ بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں تو کس لحاظ سے ہیں؟ پھر اگر ان کو بیٹا مانا جائے تو اس کو تو آپ بھی مانتے ہو کہ ان کو جنا حضرت مریم نے ہے، تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت حضرت مریم کا بھی پھر اللہ سے رشتہ ہو گیا۔ تو اس لیے ان میں اختلاف، فرقواریت، درجنوں فرقے بن گئے۔ کوئی کہہ رہے ہیں حضرت مریم بھی معاذ اللہ اللہ نے ان کو اپنی بیوی بنا لیا، معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ بعض کہتے ہیں نہیں۔ تو اس لیے آج تک یہ مسئلہ بیچارے حل نہیں کر سکتے، کتابوں پہ کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن نے ایک آیت میں یہ مسئلہ حل کر دیا، کہہ رہے بھائی یہ تمہیں اشکال یہاں سے ہوا نا کہ بغیر باپ کے انسان پیدا نہیں ہوتا، اگر ہم ان کو انسان مان لیں تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ تمہاری یہ اشکال کی بنیاد ہی غلط ہے، انسان واقعتاً بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا اگر خود سے پیدا ہونا چاہے، لیکن اگر اللہ پیدا کرنا چاہے تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور قرآن نے جواب دے دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ جب چاہے نا تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے آدم کو بنایا، تو ان کو کیوں اللہ کا بیٹا نہیں کہتے؟ وہ تو نہ ان کے تو نہ والد تھے نہ والدہ، تو جو اللہ باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ صرف ماں سے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو جواب مل گیا۔ لیکن یہ جواب عیسائیوں کی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جس کی طبیعت میں حق کی تلاش نہ ہو، آپ اس کے سامنے دلائل کا انبار لگا دیں، وہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانے گا۔ میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں، فلاں فرقے والے نے یہ اعتراض کیا ہے، فلاں نے یہ اعتراض کیا ہے، فلاں نے، میں کہتا ہوں اس کا یہ جواب ہے، کہتے ہیں ہم یہ جواب دیتے ہیں تو وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ میں پھر اسے کہتا ہوں بھائی منوانا پولیس کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں۔ کہنے حضرت پھر اس سے امت میں اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ اگر وہ نہیں مان رہے ہماری بات اور ہم ان کی نہیں مان رہے تو اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ میں پھر ان سے کہتا ہوں اتحاد پیدا کروانا بھی کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام۔ دیکھو پولیس اتحاد، فوج اتحاد پیدا کرنا چاہے 2 منٹ میں کروا دے۔ ابھی ماضی میں ہوا نا 3-4 دن پہلے ایک بیان آیا تھا پاکستان کے خلاف، نعرے لگے تو وہ فوراً فوج نے ایکشن لیا اور اتحاد پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سب محب وطن بن گئے، سب نے کہا پاکستان زندہ باد۔ یہ کام کس کا ہے اتحاد؟ بولو بھائی، پولیس کا، فوج کا کام ہے۔ اس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس ٹینک ہوتے ہیں، اس کے پاس بم ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو غلیل بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ غلیل بھی نہیں ہے۔ تو ہم کیسے سامنے والے کو اپنے مذہب پہ قائل کر لیں کہ بھائی یہ دلیل ہے، اس کا جواب نہیں لاتے تو تم غلط ہو؟ تو نہیں لاتے جواب، بلکہ باطل لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے ان سے جو سوال پوچھا، جو اعتراض کیا، اس کا جواب دینے کے بجائے کوئی دوسرے اعتراضات شروع کر دیں گے آپ کے اوپر۔ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس کو فوکس کرتے ہی نہیں ہیں، گھما دیں گے بات، پھر ایک لا متناہی بحث شروع ہوتی ہے، لا متناہی بحث۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی نے واٹس ایپ پہ مسئلہ بھیجا، آج کل طلاقوں کے کیس بہت ہو رہے ہیں، بات بات پہ دھڑ 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 طلاقیں نکالتے ہیں، طلب بات بات پہ۔ تو اب ہم تو جواب دیتے ہیں نا، تو لوگ فوراً پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے؟ مفتی۔ ڈاکٹر اگر کوئی چیز لکھ کے دینا اس سے نہیں پوچھتے دلیل کیا ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا علم زیادہ ہے، آپ نے اگر یہ والا ٹیکا لکھ دیا ٹھیک ہے۔ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں، بھائی یہ گولی چاہیے، وہ اٹھا کے دے دے تو یہ نہیں پوچھتے اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ وہی ہے یا نہیں ہے،
وہ اگر کہ پنی پہ لکھی ہوئی ہے پیناڈول، نام لکھا ہوا ہے، کہ لکھا ہوا غلط بھی تو ہو سکتا ہے، لکھا ہوا غلط بھی تو ہو سکتا ہے اس کے اندر پیناڈول نہ ہو، اس کے اندر ویبرامائسین ہو، اور نام کیا لکھا ہوا ہے؟ پیناڈول کا. تو وہ دلیل دے گا بھائی دیکھو پیناڈول کی شکل ایسے ہوتی ہے سفید گول، اور ویبرامائسین جو ہے نا وہ کیپسول ایسے لمبا سا ہوتا ہے. تو کیا اس کی کیا دلیل ہے کہ پیناڈول گول ہوتی ہے؟ تو ساری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا وہ اعتماد پہ چل رہا ہے، دلائل پہ نہیں چل رہا. جس پر اعتماد ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، جس پر اعتماد نہیں ہوتا اس کو فالو نہیں کیا جاتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اعتماد پیدا ہونے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ جس پہ چاہو اعتماد کر لو، پہلے اعتماد کیسے آئے اس کے اوپر، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اور وہ پھر قرائن ہوتے ہیں. جیسے میڈیکل والے کو آپ کو اس پر اعتماد آتا ہے، بھائی اتنی بڑی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، پیناڈول کے نام پر چورن نہیں بیچے گا، یہ اس کو دکان بند تھوڑی کرانی، اس سے اعتماد آ جاتا ہے بھائی. یا کوئی کلینک میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو اس طرح سے فراڈی آدمی کی دکان اتنے عرصے چلتی نہیں ہے. کئی لوگ مر چکے ہوتے ہیں اب تک اس کی دواؤں سے. تو یہ سب چیزوں سے ایک دفعہ جب اعتماد آ گیا تو پھر آپ اس کی ہر بات پہ دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، پھر آپ اعتماد کرتے ہیں یہ حضرت جی نے فرما دیا، انشاءاللہ صحیح ہی فرمایا ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ واٹس ایپ پہ فوراً پوچھتے ہیں دلیل. اب مجھے پتا ہے اس بیچارے میں دلیل کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ غلط ہے تو اس کے غلط ہونے کی دلیل. بھائی میں نے جو مسئلہ بتایا اگر صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو پھر غلط ہونے کی دلیل بتا دو. کیونکہ ہم اگر ایک تو مسئلے بتانے کا ٹائم نہیں ہے، اوپر سے ہر مسئلے کے ساتھ دلائل بھی بتاتے رہیں آپ کو، تو ہمارا تو پھر کام ہو گیا. کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کی دلیل بتائی نا تو یہ چپ تھوڑی بیٹھے گا، آگے اس پر ایک اشکال لکھ کے بھیجے گا، پھر اس اشکال کا ہم جواب لکھ کے بھیجیں گے، پھر اس جواب کا یہ اشکال لکھ کے، کیونکہ اس کا کسی سے تعلق ہوتا ہے، وہ اس کو یہ گنتی سکھا رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ خود سے نہیں ہوتا، ان کو کوئی گنتیاں سکھا رہا ہوتا ہے. ایسی 2-4 دن پہلے کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو میں نے مسئلہ بتا دیا واٹس ایپ پہ، طلاقیں ہو گئی ہیں. تو اس نے وہ فوراً دلیل ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس کو کہا کہ طلاقیں نہیں ہوئی اس کی کیا دلیل ہے، نہیں ہوئی اس کی کیا دلیل ہے. اس نے دلیل لکھ کے بھیجی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے قانون بنایا تھا کہ 3 ہوں گی، اس سے پہلے 3 کتنی ہوتی تھی؟ 1 ہوتی تھی. تو میں نے کہا صرف ایک سوال ہے کہ کیا حضرت عمر کو ایسا قانون بنانے کی اجازت تھی کہ کسی کی حلال بیوی کو حرام کر دیں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یعنی نبی کے دور میں تو 3 1 ہوتی تھیں، کیا مطلب کوئی 3 دے دے تو اس کی بیوی ہوتی تھی. اور حضرت عمر نے کہا کہ اب سے 3 کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے اور حضرت عمر بیوی کو کیا کر دیں؟ حرام. تو میں نے کہا کیا حضرت عمر کو اس کی اجازت ہے؟ اب سوال کا جواب 2 لفظوں میں ہونا چاہیے کہ اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ آنا چاہیے نا جواب. لیکن کبھی بھی یہ جواب نہیں آئے گا. وہ کچھ اور لکھ کے بھیج دے گا، پھر وہ کچھ اور لکھ کے بھیج دے گا، پھر وہ کچھ اور لکھ کے بھیج دے گا. یہ لامتناہی بحث کا فالتو ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو پھر اس نے کچھ اور لکھ کے بھیج دیا. میں نے کہا پہلے پہلا سوال کا جواب مل جائے تو پھر دوسری کی طرف انشاءاللہ آ جائیں گے. کیا حضرت عمر کو اس کی اجازت تھی؟ تو اس نے جب بہت پوچھا میں نے تو پھر جواب لکھ کیا کہ حضرت عمر نے سیاسی قانون بنایا تھا لوگوں کو طلاق سے روکنے کے لیے، تاکہ لوگ 3 نہ دیا کریں. میں نے کہا کیا سیاست میں بیوی کو حلال کو حرام بھی کرنا جائز ہے اسلام میں؟ سیاست کا دائرہ کیا اتنا وسیع ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس بیچارے کی سمجھ میں، جو نہیں سمجھنا چاہ رہا تھا باقاعدہ. آپ لوگ تو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کی نہیں آ رہا تو جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کی کہاں سے سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا اسلام میں سیاست کا دائرہ کیا اتنا وسیع ہے کہ حکومت حلال بیویوں کو حرام بھی کر سکتی ہے؟ اور میں نے کہا حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے اگر یہ قانون بنا دیا تھا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک آدمی نے اکٹھی 3 دے دی، قرآن و سنت کہہ رہے ہیں بیوی حلال ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کیا ہو گئی؟ حرام. اور کسی اور کے لیے کیا ہے یہ بیوی؟
حرام تھی، حضرت عمر کے قانون کی روح سے کسی اور کے لیے کیا ہو گئی؟ حلال. تو میں نے کہا دوسرا سوال، صحابہ کرام نے اپنی حلال بیویوں کو حضرت عمر کے قانون کی بنیاد پر کسی اور کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئے، کیا صحابہ کی غیرت سے اس بات کا امکان متصور ہے کیا؟ ابے نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. دیکھو آپ کی بیوی ہو، آپ نے اس کو اکٹھی 3 دے دی، اللہ نہ کرے، آپ کو پتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ میری ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مفتی سیاستاً فتویٰ دے دے یا کوئی گورنمنٹ سیاستاً کہے کہ حکومت کے قانون کے مطابق یہ آپ کی نہیں ہے بلکہ یہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے، آپ مانو گے؟ اب بولو گے گورنمنٹ میری بیوی کو کسی اور کے حوالے کیسے کر دے؟ کیونکہ ہر چیز پہ انسان کمپرومائز کر لیتا ہے. ایک واحد بیوی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پتا ہے کہ جب تک میری ہے تو میری ہے، میری نہیں ہے تو میری نہیں. تو حضرت عمر نے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا اور سارے صحابہ نے اس کو مان بھی لیا، جبکہ صحابہ تو وہ تھے، حضرت عمر نے ایک کپڑا زیادہ پہن لیا تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ مال غنیمت میں اتنا کپڑا تو نہیں ملا تھا، یہ آپ کے پاس زیادہ کہاں سے آ گیا؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اشکال کرنے والے اتنی بڑی غلط بات پہ خاموش بیٹھے رہ گئے. تو اس اشکال کا جواب دے دیں آپ. قیامت آ گئی ہے مگر جواب، قیامت آنے والی ہے، اسی وجہ سے آنے والی ہے، اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں مارکیٹ میں. تو پھر میں نے ایک اور کہا کہ میں نے کہ یہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں، حضرت عمر نے 3 کو 3 کہا، اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی عبداللہ بن عباس ہیں. تو عبداللہ بن عباس کا اپنا فتویٰ کیا ہے؟ وہ ان کا تو اپنا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں ایک وقت میں بھی، تو صحیح سند سے ثابت ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ 15ویں صدی میں آپ کے مفتی جس حدیث کا جو مطلب بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کرنے والا صحابی اس کا وہ مطلب، بولو نا بھائی، وہ خود نہیں وہ مطلب لے رہا جو آپ بیان کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، جب وہ 3 طلاقوں کو 3 قرار دیتے تھے تو دلیل میں قرآن کی آیت پڑھتے تھے، حضرت عمر کے قانون کی دفعہ اور اس کے آرٹیکل کا حوالہ نہیں دیتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا نا اکٹھی، تو دلیل میں قرآن کی آیت پڑھتے کہ 3 ہو گئی ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ آیت تلاوت کرتے. یہ نہیں کہتے کہ اصل میں تو ایک ہی ہوئی ہیں، لیکن حضرت عمر نے چونکہ قانون بنا دیا ہے، اس قانون کے آرٹیکل 3 صفحہ نمبر 5 کے تحت ایک ہو گئی ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن و سنت کا نام لینا، اس سے کبھی دھوکے میں نہ ہو. جو آدمی آج قرآن و سنت میں نہیں چل رہا نا، وہ سب سے زیادہ قرآن و سنت کا نام لیتا ہے. جیسے جو اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. بہت مشکل ہے. جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ امن پرست کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ بھائی جو دنیا، سب کو پتا ہے نا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اس وقت کون ہے؟ جس نے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا، جس نے عراق کا بیڑا غرق کر دیا، ہزاروں بچوں کو بھوک سے، لاکھوں کو بھوک سے مار دیا، جس نے شام میں تحریکیں کھڑی کر کے ان کا بیڑا غرق کر دیا. کشمیر میں ظلم اور بربریت ہو رہا ہے مگر وہاں کے بارے میں کیا ہے؟ خاموش. لیکن یہ دنیا کا، یہ جو آج کا دور چل رہا ہے نا، یہ ایسا دور ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ وہ دوسرے پہ ڈال دو اور پھر اس کے خلاف قانون سازی بھی کرو اور پھر آپ اس کے خلاف قراردادیں بھی پاس کرو. اتنا دھول جھونکو لوگوں کی آنکھوں میں کہ لوگ کہیں کہ یہ تو دنیا میں دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ یہی چیختا ہے، حالانکہ وہ خود سب سے زیادہ دہشت گرد. چوری کرنے کے بعد گھر میں کئی لوگ تھے، چوری کی، کسی چور نے چوری کر لی. اب جو سب سے زیادہ چیخ رہا ہو نا، اور آسان مثال دوں، جنازے پہ جو سب سے زیادہ رو رہا ہو نا، سمجھ لو کہ قتل اسی نے کیا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں. جس نے قتل کیا ہو میت پہ آج کل وہی سب سے زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے. وہ اس لیے چیخ رہا ہوتا ہے تاکہ میرے بارے میں شبہ نہ ہو، میرے بارے میں لوگ کہیں یار یہ تو اس کو اتنا، جتنا افسوس اس کو ہوا اتنا تو کسی کو بھی نہیں ہو. اتنا روئے کہ اس کی رونے کو دیکھ کر لوگوں کی ہنسی نکل جائے کہ یار اتنا تو اس کے باپ کو بھی رونا نہیں آ رہا.
اتنا تو اس کی بیوہ بیوی کو بھی رونا نہیں آ رہا. یہ دور ہے 2 نمبری کا. جو کام آپ کر رہے ہیں غلط سلط, اس میں آپ نہ صرف یہ کہ دوسرے پہ ڈال دیں, بلکہ آپ اپنے آپ کو اس کا داعی کہیں کہ میں اس کے خلاف جنگ میں جو ہے نا صف اول میں ہوں. اب دیکھو ہمارے ہاں جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے راتوں کو چراغاں کرنا شروع کر دیا. اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ جب صحابہ کرام کا دور ختم ہوا تو اسلام میں 2 بڑے فرقے پیدا ہوئے. ویسے تو فرقے بہت سارے پیدا ہوئے, لیکن بڑے بڑے فرقے 2 تھے. ایک فرقہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم قرآن کو لیں گے اور حدیث کو لیں گے, تشریح اس کی وہ ہوگی جو ہماری سمجھ میں آئے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے معتزلی تھے, خوارج تھے. خوارج ایک فرقہ تھا جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا, حضرت علی کی حکومت کو نہیں مانتا تھا. حضرت علی نے جب ان کے پاس لوگوں کو بھیجا کہ بھئی آؤ حکومت میں شامل ہو, بیعت کرو امام کے ہاتھ پہ, تو وہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ, حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. تو دلیل میں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ بولو نا بھائی, قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں دلیل میں. معتزلہ تھے, معتزلہ وہ انکار کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے جس آدمی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا, کبھی بھی نہیں نکلے گا. دلیل کیا تھی؟ وہ بھی قرآن سے دلیل دیتے تھے. بھئی قرآن نے کہا ہے کہ جس نے قتل کیا ہمیشہ جہنم میں, ہمیشہ جہنم میں. تو ہر ایک کے پاس قرآن کی آیت تھی. اس کے مقابلے میں جو اہل حق کا فرقہ تھا اس کو نام دیا گیا اہل سنت والجماعت. اہل سنت کا مطلب قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی فالو کریں گے. ہم قرآن کی آیت کی ایسی تشریح نہیں کریں گے جو حدیث کے, بولو نا بھائی, خلاف جا رہی ہو. ایسی تشریح نہیں کریں گے ہم جو حدیث کے خلاف جا رہی ہو. اب قرآن میں تو آتا ہے کہ جس نے قتل کیا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا, مگر حدیث سے ثابت ہے کہ اس امت میں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اس کی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو ہمارے علماء نے حدیث کو فالو کیا, قرآن کی آیت کا مطلب بیان کیا کہ قتل کرنے والا اگر کافر ہے تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا. قتل کرنے والا اگر اس قتل کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا, کیونکہ پھر تو اسلام سے خارج ہے. لیکن قتل کرنے والا اگر دنیاوی لالچ میں قتل کرتا ہے تو بہت طویل عرصہ جہنم میں جلے گا, مگر ایک بات, نبی کی سفارش سے بالآخر جہنم سے نکل آئے گا. تو قرآن میں جو ہمیشہ کا لفظ ہے یا تو یہ طویل عرصے کے معنی میں ہے, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل سزا تو یہی تھی کہ ہمیشہ, مگر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی برکت سے یہ مسلمانوں کے لیے رکھا ہے کہ بھئی اصل سزا میں کمی ہو جائے گی. تو جو اہل حق تھے اس دور میں ان کو کیا نام دیا گیا؟ اہل سنت والجماعت. جماعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ حدیث کی ایسی تشریح نہیں کرنی جو جماعت کے خلاف ہو, یعنی صحابہ کے خلاف ہو. عقائد, اعمال, نظریات وہ رکھنے جس پر صحابہ کا عمل ہو. کسی بھی روایت کی ایسی تشریح جو صحابہ کے مذہب کے خلاف جا رہی ہو ہم اس کو تسلیم, بولو نا بھائی, نہیں کرتے. تو قرآن و سنت اگر کافی ہوتے ہمارے لیے تو پھر اس دور میں اسلاف ہمارے مذہب کو اہل سنت والجماعت کا نام نہ دیتے بلکہ اہل قرآن والحدیث کہہ دیتے. بس سمجھ میں آئی بات؟ صحابہ, اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ 73 فرقے میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں. تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سا جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن و حدیث کا نام لے گا یا جس کا نام قرآن و حدیث ہوگا. اگر ایسا ہوتا نا تو ہر باطل نے اپنا نام اہل قرآن, یہ جو پرویزی لوگ ہیں نا جو حدیث کو نہیں مانتے, یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. حالانکہ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا, کیونکہ قرآن نازل کس پر ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کی باتوں کو نہیں مانتے اس کا مطلب آپ پورے قرآن کو مشکوک قرار دے رہے ہو. لیکن نام کتنا خوبصورت رکھا, اہل قرآن. تو ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں, ناموں سے, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں.
کام دیکھا کریں. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ میں بار بار بیان میں ایک بات کہتا ہوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے لیتے تو کتنا آسان ہو جاتا. آپ فرماتے وہ دیوبندی لوگ ہیں، تو قادیانی بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی. اگر آپ فرماتے وہ بریلوی ہیں تو اگلے ہفتے یہاں قوالی کا میں خود پروگرام کرواتا. ملک کے جتنے قوال ہیں ان کو بلایا جاتا، ہرے ہرے پنکھے بھی ہرے ہو جاتے، سب کچھ ہرا، چمک پٹیاں لگی ہوتی یہاں پہ خوبصورت، مدنی منیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اوپر پردے میں، اور وہ سارے سیٹ اپ ہوتا. اگر آپ فرما دیتے کہ وہ اہل حدیث ہوں گے ان کا نام، تو جمعے کی نماز ٹانگیں چوڑی کر کے ہوتی، اتنی زور سے آمین ہوتی کہ امریکہ اپنی جگہ سے ہل جاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے الفلاحیہ مسجد. ثابت کرتے ہم اہل حدیث ہیں. نہ دیوبندی فرمایا، نہ بریلوی فرمایا، نہ اہل حدیث فرمایا. اور بھی بہت ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں. ٹھیک ہے، یہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں درجنوں قومیں ہیں، درجنوں مذاہب ہیں، پھر ہر مذہب کے درجنوں فرقے ہیں. اس لیے پاکستانی آدمی کا جو مائنڈ ہے نا، جو دماغ ہے بہت تیز ہوتا ہے، وہ بہت جلدی بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے، وہ ہر ایک سے نمٹا ہوا ہوتا ہے. آپ کسی اور ملک میں جائیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں فرقہ واریت کیا ہوتی ہے، ایسے بیوقوف ہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا لڑائی کیا ہوتی ہے، جھگڑا کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہنا کیا ہوتا ہے، مناظرے کیا ہوتے ہیں، پھڈے بازی کیا ہوتی ہے، بم دھماکے کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جھوٹ کیا ہوتا ہے، کرپشن کیا ہوتی ہے، کرپشن کے خلاف احتجاج کیا ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا بیچاروں کو، بیوقوف ہیں. تو ہمیں یہ بھی پتا ہے حلال مرغی کیا ہوتی ہے، حرام مرغی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں سب پتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ جنتی فرقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام، بولو بھائی، آپ نے علامت بتائی. علامت. اس کی مثال ہے کئی لوگ کھڑے ہوئے ہوں، ایئرپورٹ پہ لوگ آتے ہیں نا، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا اپنے مہمان کو ریسیو کرنے کے لیے، آپ نے کسی اپنے ملازم کو بھیج دیا، بھائی ایئرپورٹ پہ جاؤ. اب جو مہمان آ رہا ہے نہ وہ آپ کے ملازم کو جانتا ہے، نہ آپ کا ملازم اس مہمان کو جانتا ہے، تو آپ اپنے ملازم کو یا تو سائن بورڈ لے کے کھڑا کر دیں گے، بھائی اس پہ عبد الغفار یا ستار بھائی لکھ دو، تو وہ ستار بھائی دیکھیں گے تو خود سمجھ جائیں گے. اور بعض دفعہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو آپ علامات بتاتے ہیں. بھائی آپ بتاتے ہیں یار اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہوگی، ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہوگی، ڈاکٹر ذاکر نائک سے ان کا تعلق ہے تو ٹائی بھی ہے اور ساتھ ساتھ سر پہ ٹوپی بھی ہے. ٹھیک ہے نا، اور ایک بیگ ہوگا ہاتھ میں، ایسی کچھ علامتیں بتاتے ہیں آپ. تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کا نام کیا ہے، وہ کیونکہ نام سے پہچاننا، اب ہر ایک سے تھوڑی نام پوچھیں گے آپ، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تو پاگل ہو جائیں گے ایسے. تو پھر وہ علامتیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یار یہ اس قسم کا بندہ، اتنا ایسا رنگ اس کا، کالا ہے، گورا ہے، دبلا ہے، موٹا ہے، کیا ہے. ان علامات سے آپ پہچان یہ والا آدمی جا رہا ہے. پتہ چل جاتا ہے بھائی میں نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے گھر لے کے جانا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا امت میں بے پناہ فرقہ واریت ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابی نے پوچھا اس وقت پتا کیسے، اور یہ صحابی نے اپنے لیے نہیں پوچھا تھا، ہمارے لیے پوچھا تھا، کیونکہ صحابہ کو ضرورت نہیں تھی اس کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. دیکھو یہاں نبی نے قرآن کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ اسلام میں جتنے فرقے پیدا ہوں گے قرآن کا تو سب نام استعمال کریں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو حدیث کو ہٹا دیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو صحابہ کو ہٹا دیں گے. یہ ٹیکنیکل بات ہے علمی نقطے کی. یہ نہیں فرمایا جو قرآن پر اور سنت پر ہوگا یا صرف قرآن پر ہوگا، کیونکہ قرآن کا تو سب نام لیتے ہیں. جتنے باطل لوگ ہیں جو اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، دلائل میں قرآن کی آیات سب پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. مسئلہ گڑبڑ کہاں سے ہوتا ہے؟ حدیث سے. وہ حدیث کو نہیں مانتے. آج کل جو بہت سے پروفیسر ٹیلی ویژن میں آئے ہوئے ہیں
جب آپ ان کو کسی مسئلے کی دلیل حدیث سے بیان کرو فوراً پیچھے ہٹ جائیں گے. بھائی میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں. کیوں مانتا ہے بھائی تو صرف قرآن کو؟ کیوں مانتا ہے تو صرف قرآن؟ میں تو حدیث کو مانتا ہی نہیں. بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. تو نبی جس پر ہوتے ہیں وہ کون سا راستہ ہے؟ حدیث کا راستہ ہے. کیونکہ نبی کی سیرت جو بیان جو چیز کرتی ہے وہ حدیث بیان کرتی ہے. نبی نے یہ کیا، نبی نے یوں کیا، نبی نے یہ فرمایا، نبی نے اس طرح سے کھایا، نبی نے اس طرح سے پہنا. اور علیہ و اصحابی، جس پر میرے صحابہ. کیا مطلب؟ میری حدیث کی کوئی ایسی تشریح بیان کرے جو میرے صحابہ جس پر نہیں تھے تو وہ بھی سمجھ لو کہ قرآن و سنت کے نام پہ تم کو بیوقوف بنا رہا ہے. قرآن و سنت کے نام پہ تم کو بیوقوف بنا رہا ہے. اور یاد رکھو صحابہ کرام کی ایک جماعت تو سب صحابہ ہیں، صحابہ میں بھی پھر درجات ہیں. ان میں سب سے زیادہ جس کو فالو کرنے کا حکم ہے وہ ہیں خلفائے راشدین. بعض لوگ آج قرآن و سنت کی ایسی تشریح بیان کرتے ہیں جس پہ خلفائے راشدین کے فتاوی اس کے خلاف ہیں. آج کل ایک نیا فرقہ ہے جو کہتے ہیں جمعے کی 2 اذانیں بدعت ہیں، جمعے میں صرف 1 اذان ہونی چاہیے. اور دلیل دیتے ہیں قرآن سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. ایمان والو جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. تو 1 دفعہ بلایا جائے یا 4 دفعہ بلایا جائے؟ اس میں 1 دفعہ بلایا جائے. یہ مولوی لوگ 2 دفعہ بلاتے ہیں. جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں نا. بھائی کیوں بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ آبادی بڑھ گئی ہے، اب 1 کے بجائے 2 اذانیں ہوں گی. تو ہم تو آنکھ بند کر کے حضرت عثمان کے فیصلے کو فالو کر لیتے ہیں کیونکہ خلفائے راشدین میں سے تھے، صحابہ میں امیر المؤمنین تھے. حضرت علی نے بھی انہی کے فیصلے کو فالو کیا. حضرت علی کے دور خلافت میں بھی 2 اذانیں ہوتی تھیں. مگر آج کل لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں قرآن و سنت میں تو 2 کا ذکر نہیں ملتا. جب قرآن و سنت میں خلفائے راشدین کا ذکر مل گیا تو پھر خلفائے راشدین کے جو بھی فیصلے جن کو جو اس وقت بالاتفاق ان کو فالو کیا گیا تو ان کا ذکر بھی قرآن و سنت میں خود بخود آ گیا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ آج کل تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ اب دیکھو نبی نے فرمایا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اب بتاؤ صحابہ کرام عیدیں دن کے وقت مناتے تھے یا رات کو مناتے تھے؟ ہے بھائی؟ جبکہ یہ جو میلاد کے نام پہ عید منائی جاتی ہے یہ رات میں منائی جاتی ہے. یہ کب منائی جاتی ہیں؟ رات میں. چراغاں، بتیاں، ڈھول ڈھمکے. کیا یہ کام صحابہ نے کیے ہیں؟ لیکن جو صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے، اہل سنت والجماعت نام دیا تھا نا، اہل سنت والجماعت، جماعت سے صحابہ مراد ہے. جو صحابہ کے طریقے سے آپ ہٹ گئے تو جو جتنا ہٹا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو چیخ چیخ کے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں سب سے زیادہ، حالانکہ اس میں صحابہ والی علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں. یہ جو تیجے اور 40ویں کے کھانے ہیں، آج میرے پاس کسی کا میسج آیا کہ ابا کا انتقال ہوا تھا، پتہ نہیں چاچا کا انتقال ہوا تھا، تیجے پہ قرآن خوانی اور کھانا رکھا گیا ہے، کیا شرکت جائز ہے؟ تو مجھے بتاؤ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تیجے پہ کھانا اور 40واں اور قرآن خوانی رکھی تھی؟ بولو نا بھائی. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کیا حضرت عثمان نے تیجے پہ لوگوں کو دیکھ کھلائی؟ یہ کہاں سے نکالا ہے بھائی یہ ساری چیزیں؟ بیٹے کے ولیمے پہ بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے اور کسی کے مرنے پہ بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے. کوئی غیر مسلم جب دیکھے گا بولے گا تمہارا مذہب کس قسم کا مذہب ہے؟ تم میتوں پہ بھی کھاتے ہو کھلاتے ہو اور شادیوں پہ بھی کھاتے اور کھلاتے ہو. اسلام میں خوشی کے موقع پر کھانے اور کھلانے کا تصور ہے، غمی کے موقع پر کھانے اور کھلانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن صحابہ کے طریقے پر ہے نہیں، ہٹ گئے ہیں لوگ. اسی کو پھر نام اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سنی. یہ سنی لفظ اہل سنت سے نکلا ہے. تو سنی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحابہ کرام کو فالو کریں گے تو پھر آپ سنی بنیں گے. چیخنے سے نہیں ہوتا، ہر وقت آپ اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت. تو اسی پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نبی نے جو علامت بیان کی ہے ما انا علیہ و اصحابی. تو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، وقت کہاں سے کہاں باتیں نکل جاتی ہیں. کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے جو عقائد ہیں نا وہ بالکل واضح ہیں، بہت آسان ہے، سادہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے.
تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بنایا. پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے, انسان تھے. اب بعض لوگوں نے لوگوں کو نور بشر کے چکر میں الجھا دیا ہے. وہ اتنا انسان پیچیدگی میں آ جاتا ہے, پتہ نہیں نور تھے, بشر تھے, کیا تھے. بھائی انسان تھے, انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں. ایک بیٹی حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی. ان سے جو نسل چلی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سید کہا جاتا ہے. آج بھی سید موجود ہیں. ان کو دیکھ لو کہ وہ نور ہیں یا بشر ہیں. جن کا بچہ کیا ہوگا؟ بشر ہوگا یا جن ہوگا؟ بولو نا بھائی. مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے نا, ایک بچہ نیلے رنگ کی نیکر اور پیلے رنگ کی جو ہے وہ بنیان پہن کے ملا ہے, جن کا بچہ ہو آگے لے جائیں. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ جن کا بچہ نیلے رنگ کی نیکر اور پیلے رنگ کی بنیان کیوں پہن کے آیا ہوا ہے. تو ایک صاحب ایسے بیچارے سیدھے نا مولوی صاحب کو, بھائی جن کا بچہ یہاں کیوں آ گیا؟ تو کہہ رہے بھائی جن کا بچہ کا مطلب یہ نہیں کہ جن صاحب کا بچہ ہے. تو جن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ انسان ہوگا یا جن ہوگا؟ بولو بھائی. جن. اگر ویسے تو فرشتوں میں شادی وادی نہیں ہوتی, ان میں مذکر مؤنث بھی نہیں ہوتا, لیکن فرشتے اگر مذکر مؤنث فرشتوں میں ہوتا اور نور کے بنے ہوئے ہیں, تو اگر ان میں اولاد کا سلسلہ ہوتا تو فرشتے سے انسان پیدا ہوتا یا فرشتہ پیدا ہوتا؟ نور پیدا ہوتا نا اس سے. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے نور ہوتے تو آپ کی جو آگے اولادیں سید ہیں وہ بھی نور ہوتی. ہم تو سیدوں سے ملتے ہیں, بہت سارے سادات ہیں جن سے ہماری دوستیاں ہیں, جو ہمارے شاگرد بھی ہیں, بعض ہمارے اساتذہ بھی ہیں, ان کے پاس حضرت فاطمہ تک اپنے نسب نامے ابھی تک موجود ہیں. ہم تو ان کو دیکھتے ہیں وہ بھی گوشت کے بنے ہوئے ہیں, ہماری طرح کھاتے ہیں, ہماری طرح پیتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں. تو جب ان کے ساتھ یہ لوازمات ہیں تو ان کے باپ دادا بھی اسی طرح ہوں گے, ان کے ساتھ بھی ایسا ہو. بلکہ انسان اپنے باپ دادا پہ صرف انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں جاتا, قوم بھی وہی ملتی ہے جو باپ دادا کی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خصوصیات بھی وہی آتی ہیں. تو یہ کیسے ہے کہ باپ نور تھے اور آگے جو نسل پیدا ہوئی ہے وہ سارے بشر؟ تو یہ وہی باتیں جو عیسائیوں نے کی تھی اور برے پھنس گئے, اور اب تک ان سے یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے. تو آج ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ اس قسم کی پیچیدگیوں میں پھنس جاتے ہیں. تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, بشر تھے, آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے. ہاں سید الانبیاء ہیں, تمام سرداروں کے, تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. عمل کے لحاظ سے, اللہ سے قرب اور تعلق کے لحاظ سے اللہ کا قرب آپ کو اتنا ملا کہ جو اس کائنات میں اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا. اللہ کی محبت آپ کو اتنی ملی جو اس کائنات میں اللہ کی محبت کسی اور کو اتنی نہیں ملی. یقین رکھنا چاہیے. تو میں جلدی سے اپنے اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی ووجدک ضالا, اللہ نے 3 انعام کیے. ایک فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا, آپ بچپن سے یتیم تھے, پیدائشی یتیم تھے, تو ہم نے آپ کی کفالت کا انتظام کیا. یہ ایک انعام اور احسان تھا جو اللہ اپنے نبی پر جتلا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. ورنہ یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. اور اس زمانے میں تو اللہ کسی کو یتیم نہ بنائے. دعا کرو بچوں کے باپ اللہ زندہ رکھے, ماں بھی زندہ رکھے, باپ بھی زندہ رکھے. کیونکہ اس زمانے میں جب باپ مرتا ہے پہلے تو چاچا ماچا تھوڑا سا خیال کر لیا کرتے تھے. آج کل فیملی پلاننگ والوں نے اپنے ہی 2 بچوں کو بوجھ بنا دیا ہے کہ 2 سے زیادہ ہوں گے تو عذاب میں آ جاؤ گے. تو وہ دوسرے بھائی کے بچوں کو لے کے کہاں سے پالے گا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. یہ جو یہودیوں کا نعرہ لگا ہے نا 2 بچے ہی اچھے, اس سے اولاد کو لوگوں نے بوجھ سمجھنا شروع کر دیا ہے. جبکہ پہلے لوگ اولاد کو نعمت سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے چلو ہمارے کم ہے تو بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا کے پالیں گے, ثواب بھی ملے گا اور اولاد بھی مل جائے گی. پہلے قرآن اندازیاں ہوتی تھیں اس پہ. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ تھیں حضرت مریم کے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے, یتیم تھی. تو قرآن میں آتا ہے کہ ان کے کیا ہوا, جو ہے وہ قرآن اندازی ہوئی کہ مریم کو کون لے گا. سارے خاندان والے کہہ رہے ہیں بچی ہم پالیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم پالیں گے. یہ وہ دور تھا جب لوگ فطرت پہ تھے, نیچر پہ تھے, بھئی اولاد مل رہی ہے. تو
یہ کس کے نام قرآن کھلا؟ حضرت زکریا کے نام، جو خالو تھے، خالہ کے نام قرآن کھلا، بھائی خالہ پالے گی. پہلے زمانے میں خالہ کہتی تھی چلو میری بہن کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے کو میں پالوں گی، مجھے فری میں اولاد مل گئی. آج کیا ہوتا ہے بھائی اپنے نہیں پل رہے تم دوسروں کو لے کے کیوں پالیں؟ نہیں یار میرا خیال ہے بات. تو اپنے آپ کو اس خول سے نکالو، اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھا کرو. اولاد بوجھ نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا اولاد بوجھ ہے، یہ یہودیوں نے بوجھ بنا کے پیش کیا تمہیں. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد نعمت ہے، تفریح کا بہت بہترین ذریعہ ہے. بچپن میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جوانی میں تمہارا بازو اور سہارا ہے. نہیں یار میرا غلط بات سمجھ میں آئیں گی نہیں ایسی باتیں. ابھی پھر کوئی ڈرامہ دیکھو گے، کوئی فلم دیکھو گے جس میں دکھایا ہوگا مولوی صاحب کے اتنے سارے بچے کیسی ٹینشن میں تو کوئی ٹینشن میں نہیں ہوتا. اس سے خوشی ہوتی ہے، انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اپنے بچے ہیں. بڑا مشہور مقولہ ہے نا، بیوی ہمیشہ دوسرے کی اچھی لگتی ہے اور بچے اپنے اچھے لگتے ہیں. آپ کو وہ بچے اس لیے بوجھ لگ رہے ہیں کہ وہ آپ کے نہیں ہیں. جس کے ہیں اس باپ سے پوچھو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. بہت مشکل ہے سمجھانا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سوچ بنی ہے نا، سوچ دو بچے ہی اچھے، اس کا نقصان کیا ہے کہ آپ کا بھائی اگر ایکسیڈنٹ سے مر گیا، اس کے بچے ہیں تو آپ اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب عورتوں کے فون آتے ہیں میرے پاس، بیوہ عورتوں کے. ایک 25 سالہ لڑکی کا فون آیا کہ میرے شوہر کی موت واقع ہو گئی ایکسیڈنٹ میں، 4 بچوں کو اکیلی پال رہی ہوں، میرے دیور میرے ساتھ دینے کے لیے تیار. بولو بھائی نہیں ہے. اب اس لڑکی کی اپنی شادی کی عمر ہے لیکن وہ اپنا بھول کے اپنے بچوں کی فکر میں لگی کہ ان کی کیسے ہوگی، یہ کیسے پلیں گے. دیور نکالتا ہے گھر سے جا کے جاب کرو، ہم نہیں پالیں گے اس کو. اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے خدا کی قسم. تم اس سے شادی نہیں کر سکتے اپنے بھائی کی بیوہ سے. اس پر تو تمہیں جو ہے نا وہ ایسا ہندوؤں نے بنا دیا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب جوان بھائی مر گیا تو اس کی بیوہ سے دیور کو شادی کرنی چاہیے چاہے وہ دوسری کر رہا ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے گھر کی امانت آپ کے گھر میں رہ جائے گی عزت کے ساتھ اور اس کے بچے آپ کے ہو جائیں گے. کتنی فضیلت ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ایک جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں. وہ بچے مستقبل میں آپ کا سہارا بھی بنیں گے، کما کے بھی کھلائیں گے. بیٹیاں ہیں تو آپ بڑھاپے میں آپ کی خدمت کریں گی اور جنت کمانے کا اس سے بہترین ذریعہ نہیں. اور آپ کو ایک بیوی بھی مل رہی ہے. لیکن مر جائیں گے، زہر کا پیالہ پی لے گا، اس پر آمادہ نہیں ہوگا. یہ کہے گا یہ ٹھیکہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ہے، یہ اسی کو شوق ہے ایسی فالتو باتیں کرنے کا ممبر پہ بیٹھ کے. ہم ایسی خدا کی قسم یہ تہجد یہ اشراق کسی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن اگر اس نظام کو فالو نہیں کرو گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے جب ایسی لڑکیوں کے فون آتے ہیں کہ ہمیں اپنی عزت کو بچانا مشکل ہے. سانسیں منہ پھیر لیتی ہیں، بولے نکلو یہاں سے، نکلو، یہ بچے نہیں ہم رکھیں گے، کون پالے گا ان کو، کون کمائے گا. یہ سارا ڈراموں اور فلموں نے ذہن بنایا ہے. نہیں آ رہی بات. کیونکہ جب اپنی اولاد 2 سے زیادہ اچھی نہیں لگتی تو بھائی کے بچے کہاں سے اچھے لگیں گے جو 4 ہیں، جو 2 بھی نہیں ہیں. وہی نظام لے کر آؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو. حضرت ام سلمہ بیوہ ہوئی، 2 بچے بھی تھے ان کے. تو اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت ام سلمہ بیوہ ہو گئی ہیں اور آپ کے نکاح میں پہلے سے بیویاں بھی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں پیغام بھیجا. یہ نہیں کہ استخارہ نکالا پہلے کہ بھیجوں کہ نہیں بھیجوں، کوئی بیوہ ہے مناسب ہے بھیج دو پیغام، کوئی استخارہ نہیں، کچھ بھی نہیں. پیغام بھیجا. ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، میری عمر زیادہ ہے، کسی نوعمر لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں آپ، میری تمہیں تو زیادہ عمر کی عورت ہوں اور میرے بچے بھی ہیں، میں ان بچوں کو کیسے چھوڑ کے آ جاؤں. ماں چھوٹے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی. ماں کے لیے چھوٹے بچوں کو چھوڑنا بہت دل گردے کا کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا. ہم ہم کہتے ہیں ہمیں شادیوں کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں اللہ نے شادیوں کے لیے پیدا، بول لو بھائی، میرے اوپر یہی الزامات لگتے ہیں جب میں ایسی بات کرتا ہوں. کہتے ہیں ہمیں شادیوں کے لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. شادیاں 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 گرٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے. جو مسائل اس دور میں عورتوں کے ساتھ تھے اس سے کروڑہ گنا مسائل آج ہیں، کروڑہ گنا مسائل آج ہیں. ام سلمہ بیوہ ہوئی تھی، اگر نبی شادی نہ کرتے سینکڑوں رشتے اور مل جاتے ان کو.
اور اگر نہ بھی ملتا تو ان کو کسی برائی میں پڑنے کا اندیشہ بولو بھائی نہیں تھا. ان کے بچوں کی جائیدادیں ضبط ہونے کا مسئلہ نہیں تھا. تو نبی نے پیغام بھیجا نکاح کر لو مجھ سے. فرمایا یا رسول اللہ میری عمر زیادہ ہے اور بچے بھی ہیں, میں کیسے چھوڑ گیا ہوں بچے. تو جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں کون سا بالکل نا عمر ہوں, میری تو تم سے بھی زیادہ ہے. تو انسان اپنی ایج کے لحاظ سے, مرد کی خواہش ہوتی ہے اپنے لحاظ سے تھوڑی کم عمر دیکھے, یہ ایک مرد کی فطرت ہے, لیکن اس میں اپنی عمر بھی دیکھے. وہ بہت مشکل. ہمارے ایک صاحب دوست تھے 40 سال, دوسری شادی کے لیے کہنے لگے. میں نے کہا ایک ہیں 35 سال کی ہیں, کہہ رہے نہیں 16 سال والی چاہیے. میں نے کہا 16 کی نہیں ملے گی. کہہ رہے پھر 2 8 کی لے آؤ. 2 8 کی لے آؤ. تو نبی نے کتنا آسان جواب دیا, فرمائے تمہاری عمر اگر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ. رہا مسئلہ بچوں کا, فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ, تو اللہ اس کے رسول کے حوالے, مطلب لے آؤ وہ بھی لے آؤ. تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ نبی کی گود میں پل کے جوان ہوئے ہیں, اور یہ اس نبی کا حال ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, پھر بھی کر رہے ہیں کہ بھائی اگر روٹی نہیں ہے تو ان عورتوں کو تو ٹھکانہ دینا ہے نا. جس اللہ نے جتنا کھلا دیا تو چلو اس غربت میں ایک اور شریک ہو جائے گا. کچھ صبر شکر میں کر رہا ہوں, کچھ یہ میرے ساتھ کر لے گی. اور آج خدا کی قسم بینکوں میں کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں, پلاٹوں کے بزنس ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ پر پلاٹ خریدے جا رہے ہیں. شادی کی بات آئے گی تو ایسا غربت سے روئے گا نا جیسے اس کے پتہ نہیں چھوڑے. میں مثال بہت شریفوں والی مثال اس پہ فٹ نہیں آتی ہے, اور غیر شریفانہ مثال ممبر پہ دی نہیں جا سکتی. اس کا عذاب آئے گا تمہاری بہن بیٹیوں پہ, اور آ رہا ہے عذاب, ان پر عذاب آ رہا ہے. تو یہ علم اللہ نے کس کو دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نہیں تھی تو یہ علم بھی نبی کے پاس نہیں تھا. تبھی نبی نے نبوت سے پہلے شادی بہت دیر سے بھی کی ہے اور ایک کی ہے, ایک سے زیادہ نہیں کی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر جب نبوت مل گئی تو اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا, پھر ہم نے آپ کو شریعت کے احکام کا علم دے دیا. ان علم میں یہ بھی تھا کہ ان کو سہارا دینا ہے. تو میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں, خدا کی قسم خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے. ان گھر میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے بزرگوں سے تعلقات ہوتے ہیں, اصلاحی علماء سے تعلقات ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے تبلیغ میں وقت بھی لگ رہے ہیں, مگر اس اپنے گھر کی بیوہ عورت کو سہارا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا, کیونکہ بیوی سے ڈرتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کس سے ڈرتا ہے؟ بولو بھائی. بیوی سے ڈرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوہ بھابھی سے شادی کر لی تو میرا سسرال میرا سر پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دے گا. صرف اس چیز میں ڈرتا ہے, باقی کسی چیز میں نہیں ڈرتا. بہت مشکل. آپ کے پاس اگر ایسا ایک فون آ جائے تو میں پھر آپ کے جذبات دیکھوں گا کیسے ہوتے ہیں. ہمارے پاس صبح و شام آتے ہیں, بچے رولتے ہیں. عورت کا جیسے دیکھو, ہندوؤں میں پتہ ہے کیا حل تھا اس کا؟ جوان لڑکی کا شوہر مر جائے تو ہندوؤں نے آسان حل سوچا تھا کہ اس کو بھی آگ میں جلا دو, اس کے ساتھ ٹینشن ختم. خدا کی قسم وہ آسان حل تھا, ایک دفعہ جلا دو ختم. آج جو ہمارے ہاں جس آگ میں اس بیوہ کو ڈالا جاتا ہے وہ ایسی آگ ہے جس میں کئی سال جلنا پڑتا ہے, اس کو کئی سال جلتی رہتی ہے اس آگ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر 3 انعامات کا ذکر کیا. فرمایا ہم نے یتیم پایا اور بچپن میں آپ کی کفالت کا انتظام کر دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, ہم نے شریعت کے احکام سے بے خبر پایا, ہم نے آپ کو نبی بنا کر شریعت کے احکام سے باخبر کر دیا. آپ کو پتا ہے کیا حلال کیا حرام, کیا صحیح کیا غلط, اور ایسا باخبر کیا کہ اب آپ اپنی امت کو باخبر کریں گے. اور تیسرا انعام اللہ نے کیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا. آپ کی کوئی تجارت نہیں تھی, ہم نے خدیجہ سے شادی کرا کے آپ کی مال میں برکت دے دی, اور تجارت میں آپ کا مال لگ گیا اور آپ کے مال سے منافع آنا شروع ہو گیا. آپ کی غربت کو ہم نے ختم کر دیا. یہ 3 انعامات اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے. تو اللہ اپنے نبی پر ان انعامات کو بتا کے کہہ رہے ہیں اما بنعمت ربک فحدث, اے نبی آپ اپنی امت کو بتائیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ خصوصی 3 فضل کیے ہیں.
تو شکر کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے آپ پر کوئی انعام کیا تو آپ لوگوں میں اس کو بتائیں کہ یہ میرے اللہ کا مجھ پہ فضل ہے، ورنہ میری حالت بہت بری تھی۔ آج شکایتیں تو کی جاتی ہیں، یہ بھی ہو گیا، فلانا بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا میرے ساتھ، جو اللہ کی نعمتیں ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ البتہ یہاں ایک ہے کہ نعمت کو بیان کرنے میں نیت کیا ہونی چاہیے۔ یہ وقت کافی زیادہ ہو گیا، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے بتاؤں گا اسی آیت پر کہ نعمت کو کس طرح سے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ نعمت بیان کرنے میں شو مارنا مقصد ہوتا ہے، شو مارنا۔ اللہ کے فضل سے میرے پاس اب انڈس کرولا آ گئی ہے، ٹھیک ہے، رکشے والے کو بتا رہے ہیں، مقصد نعمت نہیں ہے، مقصد کیا ہے، اس کو ذلیل کرنا۔ تو ابھی تک رکشہ چلا رہا ہے اور میں کرولا میں گھوم رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے میرا امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے۔ کہنے کو تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ جاب مل گئی اچھی، مگر اپنے دوست کو چڑھانا مقصد ہے، اس کو نیچے دکھانا مقصد ہے۔ تو نیت کیا ہونی چاہیے اور اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے اور اس موضوع کو مزید آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر نعمت والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔